سواری پر بیٹھ کر آپ گئے، سنسکرت زبان میں اس کو کہا گیا اشوما شگماروہا دیو دتم جگت پتی اسیناش دودمن مٹھیشوریہ گوننویتا۔ اشوما شگماروہا، تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر۔ آج اگر کوئی فراری پہ بیٹھ جائے، ہوائی جہاز پہ بیٹھ جائے، راکٹ پہ بیٹھ جائے تو گمان کرتا ہے کہ ہم راکٹ پہ، ہمارے پاس راکٹ ہے، ہمارے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے، ہوائی جہاز ہے جو ہواؤں سے بھی تیز رفتار میں ہمارے پاس ہماری سواری چلتی۔ اللہ کے نبی کے پاس اتنی تیز رفتار سواری تھی براق، اتنی تیز رفتاری کہ قیامت تک اس سے زیادہ تیز رفتار سواری کوئی نہیں بنا سکتا، قیامت تک نہیں بنا سکتا۔ آؤ دنیا والوں مقابلہ کرو ہمارے نبی کے براق کا، آؤ دنیا والوں مقابلہ کرو ہمارے نبی کی رسائی کا۔ جنت تم سپنے میں اور جہنم تم سپنوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمارے نبی تو مشاہدہ کر کے آئے ہیں، دیکھ کر کے آئے ہیں، گھوم کر کے آئے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، پھر اس نبی نے ہمیں بتایا کہ جنت میں کیا نعمتیں ہیں، جہنم کے اندر کیا کیا عذاب ہے۔ ہمیں اس اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے پاس سے یہ گفٹ لے کر آیا، اللہ کے پاس سے یہ نماز لے کر آیا ہو۔ پابندی سے نماز پڑھتے رہو گے مسلمانوں تو تمام برائیوں سے اللہ پاک کر دے گا، نماز پڑھتے رہو گے تو خرافات و بدعات و منکرات سے اللہ دور کر دے گا۔ میں اللہ کے پاس سے لے کر کے آیا ہوں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے براق پہ بیٹھ کر اللہ سے کلام کر کے وہاں سے پھر دنیا کے اندر آئے۔ چند مومنٹ میں، چند لمحوں میں جب آپ گئے تھے، کہاں جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جس دروازے کو بند کر کے آپ گئے تھے، جو کنڈی، تو کبھی پہلے زمانے میں ایسے لمبی کنڈیاں ہوا کرتی تھی چین کے طرح، تو وہ ہلتی تھی، تو آپ بند کر کے گئے، جب واپس آئے تو وہ ہل ہی رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کتنا ٹائمنگ رہا ہوگا۔ اس لیے آج جن چیزوں پر، جن باتوں پر دنیا فخر کرتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1450 سال پہلے بیان کر دیا، پہلے ہی بیان کر دیا۔ یہ ہے ہمارا قرآن۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس قرآن کو پڑھ کر حافظ صاحب بنتا ہے، اس قرآن کو پڑھ کر مولانا صاحب بنتا ہے، ٹوپی اور داڑھی والا بنتا ہے۔ پتہ ہے ٹوپی، یہ جو ہم لوگ ٹوپی اور بعض لوگوں کے سر پر جو پگڑیاں ہیں، آج ہی میں نے پڑھا، آج ہی، اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں، اور اللہ کا کوئی بھی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں۔ آج میں نے پڑھا ہے ایک کتاب کے اندر کہ یہ ٹوپی اور پگڑی سائنس کے اعتبار میں، سائنس کے نظر میں اس کے کیا کیا فوائد۔ ہم لوگ تو اتنا سمجھ کر پہنتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں بھئی؟ اللہ کے نبی کی سنت۔ پگڑی کیوں مانتے ہیں بھئی؟ جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، پہچان ہے۔ ٹوپی ہے، ٹوپی والا ہے تو مسلمان، پگڑی ہے تو مسلمان۔ ایک پگڑی اور بھی باندھتے ہیں، کون؟ سکھ لوگ باندھتے ہیں، ان کی پگڑی الگ ٹائپ کی ہوتی، ان کے یہاں پگڑی جو ہے سر پر باندھنا فرض ہے سکھوں کے یہاں، ان کے نظر میں۔ ہمارے یہاں پگڑی اور ٹوپی فرض نہیں ہے، سنت سمجھ کر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے ٹوپی اور ٹوپی پر پگڑی، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اگر کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے، ایسے وقت میں من آیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، ایسے وقت میں جب برا ماحول ہو پوری دنیا میں، سنت کا، شریعت کا جنازہ نکل رہا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی انسان ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پر عمل کرنے سے۔ تو ٹوپی سنت ہے، ٹوپی ہم لوگ پہنتے ہیں، کیا فائدہ؟ دنیا کے سوشیولوجسٹ جتنے بھی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو آدمی گرمی میں ٹوپی لگائے گا سر پر، ٹوپی
اس کو کبھی بھی لو جیسی بیماری نہیں ہو سکتی۔ لو سمجھتے ہیں؟ جب بہت تیز گرمی ہوتی ہے، بہت تیز دھوپ گرمی ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو شاید کم ہے، ورنہ جو عرب کنٹری ہے، عرب ملکوں میں ریت زیادہ ہے، بالو زیادہ ہے، وہاں پہ دھوپ پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے گرمی بہت ہوتی، بہت زیادہ گرمی ہوتی، تو زیادہ گرمی سے لو جیسی بیماری ہوتی ہے، اور لو کسی کو لگ جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ٹوپی پہنے گا، سر پر اوڑھے گا، تو اس کو کبھی بھی لو کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ سائنس کا دعویٰ ہے۔ اس نے دلیل پیش کی، کیوں جی؟ اس لیے کہ لو جو پکڑتا ہے، لو جو بیماری آدمی پر قبضہ کرتا ہے، وہ اس حصے پر حملہ کرتا ہے، یہاں پیچھے، یہاں پر۔ انسان کے باڈی کے اندر جب گرمی زیادہ ہو جائے، بخار زیادہ ہو جائے کثرت کے ساتھ، تو اس بخار کو کنٹرول کرنے کا سسٹم جو اللہ نے رکھا ہے تو ماتھے کے پیچھے والے حصے پر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور لو جو اٹیک کرتا ہے وہ پہلے یہیں پر اٹیک کرتا ہے، پیچھے سر کے اس حصے پر۔ تو اسی لیے دنیا کے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی ٹوپی اوڑھ کر ہے تو یہ حصہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اگر لو کسی پر حملہ بھی کرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹوپی کی برکت سے اس مہلک بیماری سے انسان کو بچاتے ہیں۔ یہ ہے ٹوپی کی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ۔ اور یہودی یہی پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، یہودی لوگ اسی پیچھے میں ہے کیا کہ مسلمانوں کو سنت رسول اللہ سے الگ کرو۔ ہم لوگ جو آج کل برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، کولگیٹ اور برش، پتہ ہے یہ ایک سنت کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ یہودی اسلام کا، مسلمانوں کا جانی دشمن، اسی لیے وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان اگر کسی سنت پر عمل کرتا ہے تو بہت ثواب اللہ دیتا ہے ان کو، لو ان کو سنت سے دور کرو۔ آج مسلمان سنت سے دور ہے کہ نہیں ہے؟ سنت تو کیا نمازوں سے دور ہے، فرض نماز نہیں پڑھتے، سنت سے کیسے دور کر رہا؟ ان کی سازش دیکھیے، آج ہر گھر کے اندر برش ملے گا آپ کو دانت صاف کرنے کے لیے، مسواک نہیں، برش۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ مسواک جیسی سنت کو ختم کرنے کے لیے ایسی چیز لاؤ کہ مسلمان مسواک جیسی سنت سے دور ہو جائے۔ اور مسواک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی مستقل مسواک کرے گا، اپنے دانتوں میں پیلو کا مسواک ہو، نیم کا ہو یا کسی اور دوسرے درخت کے ٹہنی کا مسواک ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت جب وہ مسلمان اس کی موت ہوگی تو وہ حالت ایمان پر ہی مرے گا، وہ کفر کی حالت میں نہیں مرے گا۔ ورنہ موت کے وقت میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو شیطان اس کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت میں حالت کفر میں مرتے ہیں، کفر کی حالت میں مرتے، لیکن جو آدمی مسواک جیسی سنت پر عمل کیا ہوگا، اگر آپ مسواک کر کے وضو کے وقت میں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو 27 درجہ اس نماز کا بڑھ جاتا ہے مسواک کی وجہ سے، بیکاز آف مسواک کی وجہ سے۔ تو ان یہودیوں نے دیکھا کہ مسواک کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی مرنا چاہے مرے گا تو وہ مسلمان اسلام کی حالت میں مرے گا، ہم اس سنت کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ہم کفر کی حالت میں مارنا چاہتے۔ تو ان یہودیوں نے سازش کے تحت، ان یہودیوں نے ایک سازش رچی اور انہوں نے فوراً مسواک کی جگہ پہ برش بنایا، اورل بی برش۔ آج دیکھ لیجئے اورل بی برش دکانوں کے اندر کتنی ملتی۔ اس کے بعد پھر دوسرا پیسٹ کولگیٹ، کن کا ہے؟ میڈ ان یہودی ہے کولگیٹ جو ہم آج یوز کرتے، اورل بی برش ہر گھر کے اندر پہنچا دیا، مسواک سے مسلمان دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی بہت پیاری سنت تھی،
جناب محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام کان میں ایسے ٹانگ کر مسواک رکھتے تھے. اتنی پیاری سنت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سنت کو ناغا نہیں کرتے تھے. لیکن ان انگریزوں نے، ان یہودیوں نے سنت کو ختم کرنے کے لیے برش اور کولگیٹ کا استعمال شروع کیا، اور آج تقریباً 90 نہیں 95% مسلمان سنت سے دور ہو چکا. چونکہ یہودی جانتا آپ کے قرآن پر زیادہ ریسرچ یہودی کرتا، آپ کی شریعت پر زیادہ ریسرچ یہودی کرتا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بڑا شور ہوا تھا کرناٹکا کی دھرتی کے اوپر کہ پردے کے اوپر بینڈ لگاؤ، پردے کے اوپر برقعے کے اوپر بینڈ لگاؤ. پتا ہے کون لگائے والا تھا؟ بھارت کے اندر جو جھگڑالو اور لڑاکو تنظیمیں، ان کو آگے کیا تھا. ورنہ پردے کے اوپر بینڈ لگاؤ کا نعرہ یہ اصل میں یہودیوں کا تھا، کیونکہ یہودی 70% عورتوں کا سامان بناتا ہے. لپسٹک وہ بناتا ہے، کریم وہ بناتا ہے، شیمپو وہ بناتا ہے. ڈو شیمپو میڈ ان یہودی، ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو میڈ ان یہودی، لورل کلر سر میں لگانے والا میڈ ان یہودی، گانیر کلر سر میں نوجوان بالوں پہ لگاتے میڈ ان یہودی. یہ انگریز یہودیوں نے سوچا اگر عورتیں پردہ کریں گی تو پھر زینت نہیں کریں گی، میک اپ نہیں کریں گی. اور تقریباً 10 کروڑ بھارت کے اندر عورتیں ایسی ہیں وہ پردہ کرتی. اگر 10 کروڑ عورتیں میک اپ نہیں کریں گی تو ہمارے کمپنی کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. اسی لیے 10 کروڑ روپے ان یہودی کے ذریعے بھارت کے وہ فرقہ پرست تنظیموں کو، وہ لڑاؤ اور جھگڑالو تنظیموں کو دیکھ کر یہ نعرہ لگواتا ہے کہ تم پردے کے اوپر بینڈ لگواؤ، پردے کے اوپر کیس لگاؤ، پردے کے اوپر کوٹ کے ذریعے سے جناب اس کو پردے کے اوپر بندش لگا دو تاکہ پردہ بند ہو جائے. اور ہمارے جو کاسمیٹک کی جو چیزیں ہیں، تیل ہے، شیمپو ہے، کریم ہے اور آئل ہے، یہ ہمارا زیادہ مقدار میں فروخت ہو. یہ ساری سازشیں ان یہودیوں کی ہے، کیونکہ وہ جانتا اگر پردے میں عورت ہوں گے تو عورت بناؤ سنگار نہیں کرے گی. عورت کا ایک نیچر ہے، وہ گھر سے جب باہر جاتی ہے آپ ان کے پرس میں دیکھیں گے ان کے زینت، ان کی بیوٹی کا سامان آپ کو ملے گا. تیل ہے، کریم ہے، لپ بام ہے، لپسٹک ہے، وہ لے کر جاتی ہیں باہر کہیں گئی. اور بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے ٹرینوں میں بھی کچھ عورتیں تو ٹرینوں میں بھی اپنا میک اپ شروع ہو جاتی. عورت کے اندر یہ نیچر ہے بننا سنورنا، ان کے اندر ایک فطرت ہے، فطری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ رکھی. لیکن بننا سنورنا اسلام میں اپنے شوہر کے لیے جائز ہے یا اپنے گھر میں جائز اور غیروں کے سامنے نہیں. لیکن آج کل تو دنیا میں جناب میک اپ کر کے بالکل کھلے عام تاکہ دوسرا دیکھ کر خوش ہو. ایک سوال آیا یہیں آپ ہی کے آسام میں، ادھر گوہاٹی کے طرف، کوکرا جھار کے طرف، اسی پچھلے مہینے میں ہم پروگرام میں جیسے پہنچے تو ہم سے پوچھا ایک آدمی، بڑا مہذب آدمی، وہ بولا مولانا آپ کے اسلام میں بڑا بھید بھاؤ ہے. ہم نے کہا کیسا بھید بھاؤ؟ اونچ نیچ ہے. ہم نے کہا بتاؤ بھائی کیسے اونچ نیچ؟ انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد دنیا کے اندر مرد عورت، مرد نیک ہو عورت نیک ہو. ہم نے کہا کہ بھئی دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابری کے حقوق دیے، مردوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اور مرنے کے بعد دونوں کے لیے جنت ہے. بولا ہاں جب دونوں کے لیے برابر سرابر معاملہ ہے تو مرنے کے بعد مرد کو تو 72 حور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، عورت کو کیا دے گا؟ نیکی کی صورت میں، نیکی کی وجہ سے عوض میں. مرد کو تو چلیے بھائی نیک تھا، نمازی تھا، دیندار تھا، اللہ خوش ہو کر 72 حور لو، 72 حور تم کو مل گئی. کسی میں 70 ہے، کسی میں 72 ہے. اور حور کی تعریف قرآن کریم کے اندر کئی جگہ کے اوپر حور کی تعریف اور احادیث مبارکہ کے اندر ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے. تو ہم نے کہا تو پھر کیا چاہیے بتائیے؟ عورت مرد کو 72 حور اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، 72 حوریں ملیں گی، اور عورت ان حوروں کا سردار.
کا سرداری نہیں، ان حوروں سے موج مستی کون کرے گا؟ ہم نے کہا بھئی مرد کو ملے گا تو مرد کرے گا موج مستی۔ بولا بیچاری عورت کو کیا ملا؟ پھر عورت کو تو کچھ ملا ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے؟ بولا عورت کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ اچھا چلیے، مرد کو 72 حور ملی ہے نیکی کی صورت میں، نیکی کی اس کے عوض میں، تو عورت کو کیا ملنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، ہم نے کہا آپ ہی بولیے کیا ملنا چاہیے، عورت کو کیا ملنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ عورت کو بھی 72 مرد ملنا چاہیے۔ 72 مرد جنت میں ایک جنتی عورت کو۔ ہم نے کہا کہ یہ لاجک کے خلاف بھی ہے، فطرت کے خلاف بھی، عقل کے خلاف بھی۔ کیسے دنیا کے اندر ایک مرد کتنی شادی کر سکتا ہے؟ اسلامک شریعت میں 4 کر سکتا ہے، پرمیشن ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے۔ اسی کو کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا کہ اسلام میں 4 شادی، واہ مسلمانوں کے تو بلے بلے ہیں، 4 شادی 4 بیوی، بلے بلے نہیں ہے۔ اگر کسی کی ایک بیوی ہے، وہ دوسری اگر کر لے، دوسری شادی اگر کر لیتا ہے ایسی ہی، تو دنیا میں اس کو جہنم نظر آ جائے۔ 2 گھر ضرور ہے لیکن کھانا کہیں نہیں ملتا۔ پہلے والے کہتے ہاں ادھر کر کے لانا، جاؤ وہاں کھانا کھاؤ، ادھر کہتے اچھا وہاں سے آئے نا، جاؤ وہاں کھانا کھاؤ۔ بیچارہ دونوں جگہ منہ مار کے آ جاتا، کہیں کھانا نہیں ملتا۔ 4 کر لے گا تو تینوں ٹائم میں سے کسی وقت اس کو کھانا دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ وہ مارکیٹ جائے گا اگر گھومنے کے لیے، تو پہلی والی کیا کہے گی؟ اچھا دوسری والی کے پاس تھے، دوسری والی کہے گی تیسری والی کے پاس تھے، جہاں تھے وہیں کھائی۔ اسی لیے اگر کسی کو جہنم دکھانا ہو دنیا میں تو اس کو کہیے دوسری شادی کر لو۔ بہت عورت سب چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن عورت بٹوارہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو خیر، تو اسلام میں 4 شادی فرض نہیں ہے، وہ ایک آپشن ہے۔ کیا؟ مثال کے طور پر کسی کی ایک بیوی ہے، اب وہ بیوی اس کی بیمار رہتی، مہلک بیماری ہے، ٹی وی ہے، کینسر ہے، اللہ نہ دے کسی کو ایسی مہلک بیماری، لیکن کسی کو کوئی عورت بیمار ہے، اس کا شوہر ایسا ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر پاتی، اب کیا کرے گا وہ؟ اب اسلام کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اسی کو مت ٹانو، اس کی ضرورت پوری کرو، تم اس کے جو اخراجات ہیں برداشت کرو، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو تمہارے ذہنی اور تمہاری بشری تقاضا پورا ہو تو تم دوسری شادی کر سکتے ہو، کیونکہ پہلی بیوی بیمار ہے۔ یا مثال کے طور پر پہلی بیوی بانجھ ہو گئی، بچہ نہیں، اولاد نہیں ہے، باپ بننا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے کہ دوسری شادی کر کے تم اولاد لے سکتے ہو، پراپت کر سکتے ہو۔ اسلام میں یہ آپشن ہے کہ نہیں؟ یا مثال کے طور پر ایک بیوی ہے، پیسہ والا ہے، لیکن گاؤں کے اندر میں ایک ایسا حادثہ آیا کہ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی، اور جوان عورتیں ہیں، جوان یعنی ابھی کسی کو 1 سال ہوا تھا، کسی کو 2 مہینہ ہوئے تھے شادی کے، کہ بہت سارے عورتیں سماج کے اندر میں بیوہ ہو گئی۔ تو اسلام کہتا ہے اب اگر ان کی شادی کہیں اور نہیں ہو رہی ہے تو تمہارے پاس ایک بیوی ہے تو 1 سے 2 سے کر لو، تاکہ ان کے اوپر ان کا سہارا ہو جائے۔ یہ ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ لیکن یہ میڈیا والے اچھل کر کیا بولتے ہیں؟ اب یکساں سول کوڈ آنے والا ہے، ایک ہی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ چلیے بھائی ایک ہی پر اکتفا کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک کر کے بھی نہیں رکھتا ہے 40 سال سے، اس کے اوپر کون سا قانون لاگو کیجیے گا؟ جو شادی کر نہیں رکھتا بیوی کو، اس پر بھی قانون بناؤ۔ بہرکیف ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک 2 طرفہ قوانین ہمارے دیش میں بنائے گئے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مولانا تو جیسے مرد کو 72 عورت ملیں گی، حوریں ملیں گی، عورت کو بھی 72 مرد ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ یہ عقل کے خلاف ہے، بالکل خلاف۔ بولا کیسے؟ ہم نے کہا بالکل ایسے ہی، اگر دنیا میں ایک مرد کی 2 بیوی ہے
بھائی تم کو کتنی بیوی؟ 2 بیوی ہے، 3 بیوی ہے. ایسے لوگ ملتے ہیں، کسی کی 2 3 اس طرح کر کے شادی. چلے جائیے آپ ساؤتھ کے علاقے میں حیدرآباد میں، ایک آدمی 2 بیوی ہے، دونوں کو پال رہا ہے، خرچہ دے رہا ہے، دونوں کے سب کی بیلنسنگ ٹھیک ہے، سب کا کوئی دقت نہیں. ایک مرد ہے 2 بیوی 3 بیوی ہے، کوئی سنے گا تو تھوڑا تعجب کرے گا، اچھا 2 بیوی ٹھیک، لیکن اس کو برا نہیں مانے گا، اس کو غلط نہیں سمجھے گا. لیکن اگر کوئی عورت یوں کہے کہ میرے 2 ہسبینڈ ہیں، تو کوئی کہہ سکتی ہے کہ میرے 2 شوہر ہیں. اگر بول دے تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ اتنی بد چلن ہے، تو 2 شوہر ہیں تیرے، 3 شوہر ہیں تیرے، 4 شوہر ہیں تیرے. اس کی عزت گھٹ جائے گی، فوراً اپنے پاس کوئی بٹھانا گوارا نہیں کرے. تو ایک تو یہ چیز، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. اوپر سے ایک اور چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے، ایک مرد 4 عورت کے پاس جا سکتا ہے. اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے. پہلوں کے بادشاہ ہوتے تھے 100 50 بیویاں رکھتے تھے، ایک رات میں 2 3 4 5 بیویوں کے پاس جاتے تھے. لیکن کیا اگر کسی عورت کے پاس 10 شوہر ہو یا 4 شوہر ہو، اور ہر شوہر یہ کہے کہ آج رات تم کو میرے پاس آنا ہے، جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک دم جھگڑا ہوگا، سر پھٹاول ہو جائے. وہ کہے گا کہ میری بیوی میں لے کے جاؤں گا، دوسرا شوہر کہے گا کہ میری بیوی میں لے کے جاؤں گا، تیسرا شوہر کہے گا کہ میری بیوی میں لے کے جاؤں گا. جنگ ہو جائے گی، جنگ. اور مان کے چلیے 4 شوہر نے مل کر فیصلہ کیا کہ نہیں، آج ہم لوگ اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کریں گے. ایک بیوی ہے، 4 شوہر ہے. اگر ایک رات میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے 4 شوہر پہنچا تو رات کو صبح کو بیوی کی لاش نظر آئے گی. یہ عقلی بات ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ فطرت ہے. اسی لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جنت میں مرد کو 72 حور اور عورت کو بھی 72 مرد، نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ نے سسٹم کا سب کچھ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی حکم نافذ کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. مختصر وقت میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ وقت بھی بہت ہو گیا ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں. تقریباً 30 سے 34 گھنٹے لگے مجھے آپ کے علاقے میں پہنچنے کے لیے. حالانکہ اتنا نہیں لگتا ہے، 10 سے 11 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں. کلکتہ پہنچتے ہیں، وہاں سے سلچر کی فلائٹ لیتے ہیں. لیکن جو ہم کو فلائٹ پکڑنی تھی اس کے لیے ٹرین لینا تھا، تو وہ ٹرین 6 گھنٹے لیٹ. دوسری ٹرین پکڑے تو وہ اور 7 گھنٹے لیٹ ہو گئی. تو میرے پاس یہ میرے مقدر میں شاید وہ تھا، لیکن جو نسبت پر ہم پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مدرسے کی نسبت پر یہ جلسہ ہوا تھا، بڑی اچھی بات ہے. تو لوگ خواہ کہتے ہیں قرآن پر، شریعت پر الیگیشن سے لگاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے قرآن میں یہ کہا گیا کہ جنت میں شراب ہے، جنت میں شراب ملے گی، جنت میں حوریں ملیں گی. تو کون سی بری بات ہے؟ جنت میں شراب ملے گی تو یہ وہ شراب نہیں جس کو دنیا میں پی کے آدمی ادھر ٹکتا ہے ادھر ٹکتا. جنت میں پاک شراب ہے، وہ شرابن طہورا، پاک شراب. اور جنت میں غلط چیزوں کی اچھا کوئی نہیں کرے گا. اور حور ہے تو اللہ کے طرف سے گفٹ ہے وہ مردوں کو، کہ تم نے دنیا کے اندر نیک کام کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کو اجر عطا فرمائے گا حوروں کی شکل میں. ہمارے قرآن میں ایک لفظ غلط نہیں، ایک لفظ کا مطلب بھی غلط نہیں. جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ خواہ کی باتیں کرتے. ایک آدمی کہنے لگا، بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے شاید وہ ریٹائر IPS، وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک دوست مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں.
اللہ کو قربانی کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو جانور مروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کہنا ان سے کہ ہم شوق سے نہیں دیتے، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک تاریخ بیان کی ہے، ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا ہے۔ اللہ کو نہ تو قربانی کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ تو گوشت کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو خون کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت دیکھنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ دیکھنا چاہتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ دنیا کے اندر تمہیں زندگی گزارنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی ہو تو قرآن میں احکامات موجود ہے۔ لوگ اسی قرآن پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں، قرآن پڑھ کر لوگ دہشت گرد بنتا ہے، قرآن پڑھ کر لوگ اگروادی بنتا ہے، قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے وہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ وہ تمہاری غلط اور جھوٹی سوچ ہے کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں پر دہشت گرد پیدا ہوتا ہے۔ بتاؤ ذرا دنیا کے اندر جہاں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے کتنے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں؟ 3500 علماء پیدا ہوتے ہمارے بھارت کے مدرسوں کے اندر۔ کوئی بھی قرآن پڑھ کر دہشت گرد نہیں بنتا ہے، بلکہ ان قرآن پڑھنے والوں کی تاریخ نہ ہوتی، ان کی قربانی نہیں ہوتی تو ہمارا ملک بھارت آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں نے انگریز کے خلاف مقابلہ کیا تھا۔ نواب سراج الدولہ انگریز سے پہلی جنگ کرنے والا قرآن پڑھنے والا تھا۔ ٹیپو سلطان شیر ہندوستان قرآن پڑھنے والا تھا جس نے انگریز کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا جانتے تھے۔ 1831 میں انگریز کے ساتھ بالا کوٹ میں زبردست جنگ کی تھی۔ اس کے بعد پھر تاریخ گواہ ہے 1857 میں شاملی کے میدان میں قرآن پڑھنے والے علماء تھے جو قرآن کو ہاتھ میں لے کر انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس دیش کو بیچا نہیں، اس کی زمین کے ساتھ کمپرمائز نہیں کی۔ انگریز کو مار کر بھگانے والا اگر کوئی ہے تو یہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے تھے، حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ جناب آپ اعتراض مت کیجئے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جس کو جو چاہیے اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے، علماء کرام کہتے ہیں اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں ضد کرتا ہے کہ جنت کے اندر میں جناب وہاں کیا پیسے ملیں گے، عالیشان گاڑی ملے گی، تم کو جو چاہیے وہ ملے گا، اور اللہ وہاں جنت میں آدمی جائز چیزوں کا طلبگار ہوگا، ناجائز چیزوں کا نہیں۔ تو یہ ہمارا قرآن ہے۔ ہمارے نوجوان قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایک لفظ قرآن کو اگر آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں نا تو 20 نیکیاں ملتی، 20۔ اگر آپ پورا قرآن اچھے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایک حرف پر ایک نیکی جس کا 10 گنا اجر ہے، یعنی 10 نیکیاں ملتا۔ لیکن اگر کوئی اٹک کر پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین، ایسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اللہ اور زیادہ خوش ہوتا۔ اللہ کہتا ہے اس کو ڈبل نیکی دو۔ یہ کوشش کر رہا، اسٹائل ٹول بہت کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس کو 2 نیکی 20 گنا اجر، 20 نیکیوں کے برابر اس کو نیکی دو۔ کتنے نوجوان ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے؟ نہیں پڑھنا جانتے۔ ہمارے سے بہت سارے نوجوان تو سورہ فاتحہ نہیں جانتے، سورہ اخلاص نہیں جانتے، گانا یاد ہو جاتا ہے، سنگیت خوب سنیں گے لیکن کبھی بھی قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں سیکھیں گے۔ میرے نوجوانوں، آپ جتنی قرآن سے محبت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روح کو اتنا مضبوط کرے گا۔ اللہ سے اگر قریب ہونا ہے تو قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، بھلے ہی 1 پاؤ پڑھیے
لیکن ضرور تلاوت کیجیے. نہیں آتا ہے تو جائیے مدرسوں میں, مسجد میں, علماء کے پاس بیٹھیے اور قرآن سیکھیے. گانا سنتے ہیں کان میں لیڈ لگا کر, کل قیامت میں اللہ سیسا ہے نا, یہ سیسا, اس کو پگھلا کر آپ کے کانوں میں ڈالے گا گانا سننے کی وجہ سے. لیکن قرآن پڑھو گے, اگر اس پر عمل کرو گے, حافظ ہونا ضروری نہیں ہے, قرآن سے محبت ہے, پڑھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, جو مقام حافظ کا ہوگا وہی مقام آپ کا بھی ہوگا. اور پتہ ہے کیا مقام ہوگا؟ سارے لوگ ایک طرف, پی ایم سی ایم تو اور کان پکڑا دیے جائیں گے, مرغا بنا دیے جائیں گے ان لوگوں. تم بہت گھوٹالہ کیے ہو, لیکن ایک قرآن پڑھنے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, قاری قرآن جو ہوگا, اللہ کہے گا کہ اچھا تم قرآن پڑھتے تھے, قرآن سے بڑی محبت تھی, قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرتے تھے, جاؤ جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے ویسے تم پڑھتا جا, اور جنت کے دروازوں پر چڑھتے جاؤ, چڑھتے جاؤ, چڑھتے جاؤ. اور اکیلے مت جاؤ, 10 آدمی کو لے لو اپنے ساتھ میں جو تمہارے خاندان کے ہیں, تمہارے استاذ ہیں, اور تم کو پڑھانے میں جس نے پیسہ خرچہ کیا ہے ان کو بھی ساتھ میں لے لو. 10 آدمی کو, وہ کہے گا کہ اللہ 10 آدمی جن میں سے 5 تو جہنمی ہے, میں کیسے لے کر جاؤں؟ اللہ کہے گا ارے جن پر جہنم واجب ہے ان کو بھی لے لو, تمہارے وجہ سے, تمہارے صدقے میں. اس لیے قرآن پڑھتا جا, 10 آدمیوں کو جنت کے دروازوں پر لے کر چڑھتا جا, جہاں تیرا قرآن پورا ہوگا وہیں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا جنت میں. یہ مقام کس کا؟ قرآن پڑھنے والے. گانا گانے والوں کا نہیں. یہ جو گانا گانے والے ہیں, ڈانس کرنے والے ہیں, یہ تو کان پکڑ کر مرغا بھینس بنا دیے جائیں. پہلے ان کی بندر کے طرح لال کر دیا جائے گا مار مار کر, کہ کیوں نہیں قرآن سیکھے, کیوں نہیں نماز سیکھے. اللہ پوچھے گا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی قرآن کی کتابت کرتے تھے, اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد, وصال کے بعد, وفات کے بعد بھی بہت کم عمر تھے. ہمارے نوجوان جو 15-16 سال کے ہوتے اتنی عمر تھی, لیکن قرآن کے حافظ تھے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر حفظ نہیں آتا ہے کرنا آپ نہیں کر سکتے, آپ کی عمر ہو چکی ہے, لیکن قرآن کریم کی تلاوت ضرور سیکھیے. اللہ کے قریب بننا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں 2-3 منٹ میں, 12:30 ہو چکا ہے, 12:30 2-3 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ, میں اپنی بات ختم کر دوں گا. ایک بہت بڑا یودھا ہمارے بھارت میں گزرا. کون؟ شیر ہندوستان ٹیپو سلطان. انگریز ڈرتا تھا ٹیپو سلطان کا نام سن کر. پتہ ہے جس دن وہ شہید ہوا اپنوں کی غداری کی وجہ سے, جب وہ باہر نکلا محل سے باہر تو اندر سے دروازہ بند کر دیا. تو جب ان کو اندر جانا تھا لڑتے لڑتے اپنی جان کی حفاظت کے لیے, تو دروازہ دیکھا اندر سے بند ہے تو باہر شہید ہو گئے. لیکن جس دن وہ شہید ہونے والے تھے اس دن ان کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی, دونوں ہاتھ میں. کہنے والوں نے کہا کہ ٹیپو سلطان کا معمول تھا ڈیلی فجر کی نماز کے بعد 1 پارہ قرآن تلاوت کرتا. بادشاہ تھا لیکن نمازی تھا, تہجد گزار تھا, اسی لیے کسی انگریز سے ڈرا نہیں تھا, وہ کسی سے بھی نہیں ڈرا تھا. بیک وقت چاروں طرف دشمن, اپنے بھی لوگ اس کے دشمن, لیکن کسی سے ڈرا نہیں, صرف اللہ سے ڈرتا تھا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. ڈیلی کا معمول, نماز پڑھی فجر کے بعد, قرآن کریم کی تلاوت کی, باہر گئے باغات میں گھوڑے لے کر گھڑ سواری کرتے تھے, چہل قدمی کرتے تھے. آج کل ہمارا نوجوان کہاں, کثرت نہیں, ورزش نہیں. ہمارا نوجوان رات کو 2 بجے تک جاگتا ہے اور فجر کے بعد بھی سوتا ہے, 8-9 بجے تک سوتا ہے. کثرت نہیں, ورزش نہیں, ایکسرسائز نہیں, باڈی ہوا پہلوان, پھونک دیجئے تو نوجوان اڑ جائے گا ہوا میں. منہ میں اتنے پڑیا ڈال لیتے ہیں کبھی کبھی کہ دانت تو ایسا دیکھنے کے لائق نہیں, ایک دم بالکل پتہ نہیں کیا چبائے رکھتے ہیں. شاید آسام میں ہو نا, اتر پردیش چلے جائیے آپ, راجستھان چلے جائیے, ان علاقوں کے اندر تو لازمی ہے پاکٹ میں 15-15 20-20 پڑیا. ان سے کچھ پوچھئے بھائی کتنے دور میں پہنچیں گے, سفر کتنا وقت کا رہ گیا, وہ کہے گا
منہ میں ڈالا ہوا ہے، اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، دوڑ لگانا، کسرت کرنا غلط نہیں ہے، نیت صحیح ہے آپ کی، بلکہ آپ قوی مومن ہیں تو اللہ کے نظر میں ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہیں اللہ کے نظر میں۔ اسی لیے باڈی بناؤ، سلمان خان کو دیکھ کر نہیں، باڈی بناؤ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کو دیکھ کر۔ حضرت موسیٰ باڈی بلڈر تھے، ایک ہی مکہ تھپڑ مارا تھا، ایک فرعونی کو وہیں مر گیا تھا، اتنی طاقت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی کے بازوؤں میں بھی اتنی طاقت تھی کہ روکانا مشہور پہلوان تھا، انڈرٹیکر فیل، کھلی فیل، اور کون کون، راک فیل، جو آج کل کا یہ WWF میں ڈپلیکیٹ پہلوان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بڑا پہلوان رکانا تھا، جب مقابلے کی باری آئی تو جناب محمد رسول اللہ نے ایک ہاتھ یہاں ایسے پکڑا، اٹھا کر ایسا کر کے رکھ دیا تھا۔ ہمارے نوجوانوں میں وہ طاقت ہے بالکل نہیں، ہوا پہلوان، پھونک دیجئے تو گر جائیں گے۔ کیوں؟ کبھی یہ اپنی صحت پر دھیان نہیں رکھتے، کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی سگریٹ پیتے ہیں، کبھی تمباکو کھاتے ہیں، کبھی پڑیا کھاتے ہیں۔ نہیں میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی رکشا کرو۔ بہرکیف ٹیپو سلطان جس دن شہید ہوا اس دن 2 ہاتھ سے تلوار چلا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ ٹیپو سلطان ہر دن ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا چونکہ ہر دن ایک پارے کی تلاوت کرتا تھا۔ جس دن شہید ہوا ٹیپو سلطان اس دن 2 پارے کی تلاوت کر کے آیا تھا، تو اللہ نے ان کی دونوں ہاتھوں میں اتنی طاقت دی کہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلا رہا تھا میدان کارزار میں، اور تاریخ کے اندر ایسا کوئی یودھا پیدا نہیں ہوا جو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہو۔ یہ اگر طاقت تھی تو وہ 2 پارے قرآن کریم کی شاید طاقت تھی کہ جو انگریز بھی ڈرتا تھا ٹیپو سلطان کا نام سن کر۔ اسی لیے میرا نوجوانوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن سے محبت پیدا کیجیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیے۔ قرآن کا حافظ ہوگا تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ بہت بہت شکریہ صدر محترم کا، مولانا کا، مفتی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ وی تھینک فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجیے حضرت۔